تک گلگت بلتستان میں صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی اس پر کسی نے بات کی۔ اس سے پہلے کروڑوں لوگوں نے جائیدادیں بنائی، اس تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اس وقت سارے خاموش تھے کیونکہ ان جائیدادوں میں سب کا حصہ تھا۔ تب ہمیں خاتون کی حکمرانی حرام ہے، لیکن اس خاتون جو سرکاری ملازمت کرتی ہے اس کی تنخواہ کھانا ان کو حلال ہے۔ اگر اس قسم کی کمپین یہاں پہ ہو رہی ہے جو آپ نے صرف میری طرف منہ کر کے بات کی، لیکن آپ نے اس سائڈ پہ منہ کر کے آپ نے بات نہیں کی، کیونکہ ایک خاتون یہاں پہ بے نظیر بھٹو بھی وزیر اعظم بنی، یہاں پہ ڈپٹی اسپیکر بھی اس وقت خاتون ہے، بہت ساری خواتین اس وقت کام کر رہی ہے۔ ہم نے نہ کسی مسجد کا ہم نے سہارا لیا، نہ ہم نے پولیٹیکل کسی فگر کا ہم نے سہارا لیا، کیونکہ ہم نے اپنی محنت پہ آج یہ جو الیکشن ہے یہ ہم نے جیتا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یونین کا کام کسی ادارے کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، یونین کا کام اپنا حق لینا ہے اور چھیننا ہے۔ اگر یونین کے ممبران کسی ادارے کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں گے اور کسی ادارے کے سامنے جا کے وہ اپنے حق کے لیے بات نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے یونین کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یونین کے پلیٹ فارم سے صحافیوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، صحافیوں کے لیے یہاں پہ جو مختلف جو صحافیوں کے مسائل ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے، صحافیوں کو مضبوط کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ صحافی جب تک مضبوط نہیں ہوں گے تو کوئی ادارہ یہاں پہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اگر ہم صحافی اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے یا ہم اپنے حقوق نہیں پہچانیں گے تو آج بھی ہمارا وہی رول ہوگا جو آج سے 10-20 سال پہلے تھا۔ اس سے قبل جو بہت سارے، کیونکہ میں 2010 میں آئی، کیونکہ مجھے مشکلات کا سامنا تھا اور کام کرنا بھی مشکل تھا، ایز اے خاتون میرے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایز اے خاتون صحافی بھائیوں نے میری ہیلپ کی، مجھے شرین کو سپورٹ کیا۔ ایز اے خاتون کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، گھر سے باہر نکلنا اور پھر وہ ایسے فیلڈ میں آ کے کام کرنا جہاں پہ ان کا آمنا سامنا 24 گھنٹہ مردوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ تو یہ میرے لیے قابل ایک فخر بھی ہے، میں سب کے لیے یعنی میرا جو سپورٹ کیا وہ سارے ہی میرے بھائی ہی تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور میں شرین کا بھی سب سے زیادہ میں مشکور ہوں کیونکہ یہ 24 گھنٹہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں جہاں بھی ہم جائیں۔ اور جہاں تک آپ نے منشور کی بات کی اور جہاں تک ہمارا جو منشور ہے، ہمارا منشور بھی بالکل اسی پر ہی ہے کہ ہمارے جو ورکنگ صحافی ہیں جو اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ کسی اخبار کے ساتھ اٹیچ بھی نہیں ہے، اور جو وہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کو ان کا معاوضہ جو ہے، ان کا جو ڈیلی ویجز ہے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے ورکنگ صحافی ہیں جو اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے تنخواہوں سے محروم ہیں یا ان کو کم تنخواہیں مل رہے ہیں، ہمارے سب سے پہلے جدوجہد بھی یہی ہی ہوگی۔ بالکل بروقت تنخواہوں کا بھی جدوجہد ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہمارا اتحاد کا نام بھی ہم نے اسی وجہ سے رکھا کیونکہ ہمارے اندر اتحاد بالکل نہیں تھا، ہمارے ادارے الگ الگ تھے۔ ہمارا یونین آف جرنلسٹ ایک الگ پیج پہ جا رہا تھا، ہماری پریس کلب ہے، GB یونین ہے، گلگت بلتستان جو نیوز پیپر سوسائٹی ہے، کیونکہ جب تک ہم تینوں ادارے ایک ساتھ نہیں ہوں گے، ہم ایک ٹیبل پہ نہیں ہوں گے، تب تک ہمارے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ اگر آج بھی ہم ایک نہیں ہو سکیں گے تو ہمیں آپس میں تقسیم کرتے رہیں گے، ہمیں مختلف حربوں سے ہمارے اندر اختلافات پیدا کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں ایک ہونا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے صحافی بھائیوں کے لیے ایک ہونا ہے، کیونکہ ہمارے مفادات سیم ہیں، ہمارے حقوق سیم ہیں۔ آج کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے بات نہیں کی، کسی نے جا کے ان مالکان سے نہیں پوچھا، اور آج یہاں پہ پوچھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی عوام میں اور ہمارے صحافیوں میں شعور آیا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے قابل بن گئے ہیں، کیونکہ ان کو اس سے قبل جو تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ خوف میں مبتلا تھے، وہ کبھی آگے جا کے بات نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آج کا یہ جو دور ہے، یہ جدوجہد کا دور ہے، یہ محنت کا دور ہے، یہاں پہ وہی بندہ آگے جا سکتا ہے جو اپنی محنت اور بل بوتے پہ وہ آگے جا سکے۔ اور یہاں جہاں تک اگر قانون سازی کی بات ہے، ہم مکمل طور پر صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہمارا کوئی بڑا منشور نہیں ہے، اور ہم جو قانون سازی ہے صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے
معلومات تک رسائی کا جو ایکٹ ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ اسمبلی سے پاس ہو، جس کی وجہ سے صحافیوں کو جو خبر بنانے میں مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے، کیونکہ فیک نیوز کی یہاں پہ فیکٹری بنی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جتنا آپ کوئی کام کرتے ہیں کاپی پیسٹ کا ایک نیا سلسلہ یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم ایک ایسی صحافت کو یہاں پہ فروغ دیں کہ لوگ صحافیوں پہ اعتماد کریں، اور یہ کہیں کہ واقعی میں یہ خبر اس صحافی نے دی ہے تو اس میں 100% سچائی ہے۔ ہم صحافیوں کا جو ایک کھویا ہوا اعتماد ہے اس کو ہم بحال کریں گے۔